اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر اور احسان کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک جانثار امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ مومنین کرام کی پہلی پہچان اللہ رب العزت نے یہی بتائی ہے کہ ان کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب سب سے بڑی متاع ہے۔ ہر زمانہ مقدس میں امتیوں کے لیے بڑا شرف رہا کہ وہ سب سے زیادہ قرب اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت کو سمجھتے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اسی طرح سے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں رہے، اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی یہی شان بیان کی کہ وہ اپنے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب کو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت کو اپنے لیے شرف اور اعزاز سمجھتے تھے۔ یہی پہچان ہے کہ انہوں نے اپنے ہر ادا میں، اپنے ہر فعل میں اور اپنے ہر قول میں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو اولین ترجیح دی، اور قرآن مجید نے بھی یہی پہچان بتائی کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے۔ مثال کے طور پر جب غار ثور میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ غار ثور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ جان کو بچانا فرض تھا۔ اگر جان کو خطرہ ہو اور انسان اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو جو اعلیٰ ترین عبادت ہے، اس میں بھی اپنی جان کو بچانا فرض ہے، نماز کو توڑ دیں، نماز کو چھوڑ دیں۔ مگر اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو، تو اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ یہی طریقہ کار تمام اصحاب رسول کا تھا، وہ اپنی عبادتوں، ریاضتوں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی معیار آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہی کو سمجھتے تھے۔ اگر جان کو خطرہ پڑ رہا ہو تو جان بچانا فرض تھا، کوئی ہیلا، کوئی بہانہ کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر اپنی جان کو قربان کر کے یہ بتا دیا کہ سب کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے ہے۔ اسی طرح حسان بریلی سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ فرمایا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر یہ بات بتائی۔ آپ کے شہزادے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے خود بتایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے اسلام لانے کے بعد اپنے والد گرامی کو ارشاد فرمایا کہ غزوہ بدر میں ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے، میں چاہتا تو آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا، مگر آپ کی پدری محبت، والد گرامی کی محبت میرے دل میں جان گزی ہوئی، میں ایسا نہ کر سکا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے برملا اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اگر میری جگہ پہ تم ہوتے اور میری تلوار کی زد میں تم آ جاتے، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچتا اور تمہارا تن سر سے جدا کر دیتا۔ یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اپنے اولاد کو پیش کرنا، یہ اس بات کی روشن اور بیان دلیل ہے کہ ان کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ اولین ترجیح تھی، اور یہی عین ایمان ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور آپ دیگر احادیث مبارکہ اور مدنی دور کی آیات مقدسات کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جو آیتیں ایمان کو بیان کر رہی ہیں، جو حدیثیں ایمان پر دلالت کر رہی ہیں، وہ ایسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا طواف کر رہی ہیں جیسے حج کے موقع پر والہانہ طور پر حجاج کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ یہ آیات ربانی ہوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مقدسہ ہوں، یہ سب بتاتی ہیں کہ ایمان کی جان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں،
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت رکھتا ہے وہی کمال کو پہنچتا ہے، اسے ہی دین کی سمجھ نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اسلام کی اتنی خدمت کے، اتنی دین کی خدمت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مقدسہ میں نہیں ہو سکی، ان کا صرف 2 سال کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مقدس، آپ کی دین اسلام کی خدمت اور اسلام کو وہ 4 چاند لگے جس کی تاریخ آج بھی مثالیں پیش کرتی، تو یہ کس طرح سے ان کو نصیب ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے مقدسہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے، چند لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ حضرت عمر اسلام قبول کر۔ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ یا رب العالمین مجھے عمر عطا کیجئے اور عمر سے اسلام کو شان و شوکت عطا کیجئے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ یہ ابھی مکی دور ہے، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال مدینہ شریف میں ابھی نہیں گزارے، یہ ابتدائی زمانہ ہے اسلام ہے۔ چند لوگ اسلام لا چکے ہیں، 40 کے تعداد بھی قریب ابھی تعداد نہیں پہنچی، 40 مسلمان بھی روئے زمین پر موجود نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا رب العالمین میرے عمر کے ذریعے سے میرے اسلام کو، میرے دین کو تقویت دیں، شان و شوکت عطا فرمائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آئے اور پہلی ہی دفعہ آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، حضور کیا ہمارا رب سچا رب نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا نبی برحق ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی اور ارشاد فرمایا کہ آج ہم علل اعلان آج سے دین اسلام کی تبلیغ شروع کریں۔ پہلے چھپ کر نمازیں ہوتی تھی، چھپ کر تبلیغ ہو رہی تھی، چھپ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادتیں ہو رہی تھیں، چاہے وہ نماز کی صورت تھی، چاہے وہ روزوں کی صورت میں تھی، جس طرح سے بھی اسلام جس طرح سے بھی آ رہا تھا، لوگ جس طرح سے فاقوں سے جس طرح سے رب کو یاد کر رہے تھے، وہ سب کچھ تھا۔ روزے کے احکامات باقاعدہ طور پر مدینہ شریف میں نازل ہوئے، یہ سب کو معلوم ہے۔ نمازیں کی صورت میں ہو یا عبادتوں کی صورت میں، جس صورت میں بھی اسلام موجود تھا وہ چھپ کر ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکے کی گلیوں میں آئے، اس مسلمانوں کو مکے کے گلیوں میں لے کر آئے، ارشاد فرمایا کون ہے جو آج اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، وہ میرے سامنے آئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتے ہیں، وہ میرے سامنے آئے، آج سے ہم علل اعلان اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ یہ اسلام کی تبلیغ، یہ ان کو جو مقام ملا، یہ شرف ملا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے مقدسہ ہے۔ یہ تو اس وقت ظاہری طور پر یہ تھوڑے سی سطح پر تھا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ان کے دور خلافت میں اپنے عروج پر آئی کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو سنبھال کر رکھا اور اس کو شرف قبولیت دور عمر فاروق میں عطا کیا، اور اتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے اسلام کو شان و شوکت نصیب ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے صدقے اسلام اتنا پھیلا کہ مغرب کے آج کے مورخ لکھ رہے ہیں کہ اگر چند سال اور عمر اس دھرتی پر زندہ رہ جاتے تو دھرتی پر مذہب اسلام کے سوا کوئی اور مذہب بھی نہ ہوتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اتنی خدمت کی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا صدقہ اور توسط ہے۔ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، آپ اہل علم ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ مکہ شریف میں داخل ہو چکے تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو ہم نے یہ دروازے بند کر دیے ہیں، اے عثمان آپ کیونکہ مکہ شریف میں آ چکے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کعبے کا طواف کر سکتے ہیں، آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے انہماک طریقے سے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہم اس کعبے کی طرف دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتے، اس کعبے کا طواف کرنے کو گوارا نہیں کرتے جس کعبے کے دروازے ہمارے رسول پر بند۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج 1400 سال کے بعد مجھ جیسے طالب علم کو معلوم ہے کہ کعبے کا طواف عمرہ خالصتاً رب تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ جیسے آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ غیر اللہ ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ اصطلاح نکالی کہ رسول اللہ من دون اللہ ہے، رسول اللہ غیر اللہ ہے۔ نادانو، غیر اللہ پر، من دون اللہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں، اور رسول اللہ تو رحمت للعالمین بن کر جلوہ نما ہوئے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر توحید کو کون جان سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کون بہتر جان سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کعبے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے جس کعبے کے دروازے ہمارے رسول پر بند۔ یہ کعبے، یہ عبادتیں، ریاضتیں اس وقت رب کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہیں جب وہ اتباع رسول میں ہوں، محبت رسول میں ڈوب کر کی جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ ایمان کی بنیاد یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنے کی بنیاد یہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں نہیں ہیں، کعبے کے طواف نہیں ہیں، یہ روزے، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے جو اتباع رسول میں ہو، جو محبت رسول میں ہو، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج نماز عصر کا وقت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آرام کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور آپ کی گود میں ہے، آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ عصر کا وقت قریب ہے اور وہ ختم ہونے جا رہا ہے، سر انور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں ہے، نماز عصر قضا ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جاگ ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا، علی کیا ہوا؟ عرض کی حضور نماز قضا ہو گئی۔ اب کیا ہوا آگے میں اس کو بیان نہیں کرتا، میں صرف اتنا اس بات پر اپنے موضوع پر رہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑ دی۔ وہ جانتے تھے اور اس بات کا ادراک رکھتے تھے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی خالص ترین عبادت ہے، اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگا دیتے، عرض کرتے حضور سورج ڈوبنے لگا ہے، میری نماز قضا ہو رہی ہے، حضور آپ تھوڑا سا مجھے اجازت دیں میں نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جگانا گوارا نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ نماز بھی وہی ہے جو حضور کی اتباع میں ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہو۔ انہوں نے اپنی نماز کو قضا کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا نہیں۔ پھر سورج پلٹایا گیا، یہ کس طرح سے ہے یہ آپ احادیث میں بہتر طور پر جانتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ایمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام اتباع کا نام اسلام ہے۔ اسی طرح سے دین کی سمجھ بھی اسے نصیب ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ علی اس علم کا دروازہ ہے جس علم کا میں شہر ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ نماز اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں قربان کر رہی ہیں، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں حدیث مبارکہ کی سب سے بڑی روایات، تعداد میں روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایات، انہیں کچھ یاد نہیں رہتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں جو کچھ آپ سے سنتا ہوں یا کچھ کسی سے سنتا ہوں یا کوئی چیز رکھتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، ان کو چادر اڑائی اور دم کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک جو کوئی کہہ دے مجھے ازبر ہو جاتا ہے، اور میں آج یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان کس جگہ پر ارشاد فرمایا تھا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں کوئی چیز رکھی ہوئی بھی بھول جایا کرتی تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت کا نتیجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے انہیں احادیث مبارکہ کا امام سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ چھوٹے سے بچے تھے، چند سال آپ کی عمر مبارک تھی، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جو احادیث مبارکہ جن کے حوالے میں عرض کر رہا ہوں یہ صحیح ستہ میں موجود ہیں اور صحیح احادیث ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ حدیث پاک کو لے کر آئے، میں نے یہ دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس برتن سے پانی لے کر وضو فرماتے ہیں، میں نے دیکھا وہ خالی پڑا ہوا ہے، میں نے جا کر اس میں پانی بھر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرنے کی
احتیاج ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اپنا برتن اٹھایا تو اس میں پہلے سے پانی موجود تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ میرے لیے پانی کس نے بھر کے رکھا ہے؟ تو غلاموں نے عرض کی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھوٹے سے بچے نے بھر کے رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا، ان کو پیار کیا اور ان سے پوچھا کیا آپ نے یہ میرے لیے پانی بھر کے رکھا ہے؟ آج آپ نے دیکھا جو علماء کے لیے، مشائخ کے لیے یا مرید اپنے پیروں کے لیے پانی بھر کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں غلام یعنی رسول نے سمجھایا ہے کہ اپنے بزرگوں کی اس طرح سے عزت کرتے ہیں، ان کا اس طرح سے احترام کرتے ہیں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم یفقہہ فی الدین، اے مولا میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اس امت کے اس چھوٹے سے بچے کو قرآن کا علم عطا کر دے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے پہلے مفسر بنے، جامع القرآن اور مفسر قرآن بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ صحابی رسول ہے کہ بڑے بڑی عمر کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے قرآن کا درس لیتے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ قرآن کا فہم کس طرح سے نصیب ہوا، تو انہوں نے اسی دعا کا نتیجہ بتایا، اسی دعا کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں، مجھے فقط قرآن کی تشریح سمجھانے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے قرآن کی تفسیر مجھ سے پڑھنے والوں فقط یہ نہ سمجھو کہ میں قرآن کی تفسیر کر سکتا ہوں، مجھے حضور کی دعا کے صدقے قرآن کا وہ فہم، قرآن کا وہ علم، قرآن کا وہ ادراک نصیب ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے اونٹ کی رسی اور نکیل کو کائنات کے کسی کونے میں چھپا کر رکھ دے، سمندر کی گہرائیوں میں چھپا کر رکھ دے، آسمان کی وسعتوں میں چھپا کر رکھ دے، میں عبداللہ ابن عباس قرآن کی آیتوں کی روشنی میں یہ بتا دوں گا کہ کس نے کس وقت میری اونٹ کی رسی اور نکیل کو کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں قرآن کے اندر اتنا علم اللہ رب العزت نے رکھا ہے، جو یہ غلامان رسول کو یہ علم نصیب ہوا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں سرکار کا علم کتنا وسیع ہوگا۔ گنبد خضرات یہاں سے 4-5 ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن کے اندر مجھے اتنا نور ملا ہے کہ میں کائنات میں اپنی چھپی ہوئی اونٹ کی رسی یا نکیل کو بھی ڈھونڈ سکتا ہوں۔ تو جن کے سینہ نبوت میں قرآن نازل ہوا، جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، ان کے علم کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنا علم وسیع عطا فرمایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں اصحاب رسول جیسا عشق رسول عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں عزت، حرمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لازوال عشق نصیب فرمائے۔ پیام عشق رسول ہے جہاں تک پہنچے۔